مان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے۔ قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ 51 آیت 56 میں ذکر ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں معیار دیا ہے۔ یہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، انسان کے لیے اچھائی اور برائی کی پہچان ہے۔ اب جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس کے نسخے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ آپ بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صحیح احادیث میں ہمارے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کو ڈاکٹر نہیں مانتے اور وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ تو جب آپ ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں تو آپ اس کے نسخے پر عمل کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے عملی انسان بن سکیں۔ آپ نے سوال کیا کہ جانور اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بہت پسند آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ فرشتوں کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، جانوروں کو بھی آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور، درخت، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی پیروی کریں یا اس کی نافرمانی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ ہماری شکل، جسم اور عقل کے علاوہ اس نے ہمیں آزاد مرضی بھی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں۔ اب جب اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ باقی تمام مخلوقات جیسے جانور اور درخت، ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن جب انسانوں کو آزاد مرضی دی گئی، جیسا کہ قرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کا امتحان ہے۔ تو جب ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ چاہیں